تیرے کرم کی کیا بات مولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کیا لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ محض اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق کہ ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ ضرور ظاہر کرنا چاہتا ہے کون سچے ہیں اور انہیں بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے کون اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے ہمارا نام لینے والوں، تمہارے لیے ہمیشہ نعمتوں کی برسات ہی نہیں ہوگی، آزمائشوں سے بھی تمہیں گزرنا ہوگا، اور ایسی کڑی آزمائش اس لیے تمہارے ساتھ رکھی گئی ہے کہ تم کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں، اس کو ہم دنیا پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ مسجد اقصیٰ، ارض فلسطین اور وہاں کے احوال کے بارے میں تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بہت کچھ سن چکا ہے۔ مختصراً دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہم تک پہنچایا ہے کہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور اس کو میں نے تم پر بھی حرام کر دیا ہے کہ تمہارے درمیان بھی ظلم نہ ہو، فَلَا تَظَالَمُوا، تو تم کسی پر ظلم ڈھانے والے نہ بنو بلکہ عدل و انصاف بپا کرنے والے بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو کبھی پسند نہیں فرماتا، اسی لیے عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام عدل و انصاف کی تعلیم کے ساتھ مبعوث ہوئے، بلکہ آج دنیا کے جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، جتنے بھی ممالک کے رہنے والے ہیں، قانون کے اعتبار سے اگر ان سے پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے، ہمارا مذہب بھی ظلم کو پسند نہیں کرتا، ہمارا مذہب بھی عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس کو ظلم نہیں کہا جائے گا؟ کیا یہ بربریت نہیں ہے؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا یہ جارحیت نہیں ہے؟ صرف اس کو مسلمانوں کے مسئلے سے متعلق نہ کیا جائے، بلکہ ہر دھرم اور مذہب کا درد مند دل رکھنے والا بندہ آواز اٹھائے کہ یہ ظلم ہے، ظلم کو کبھی بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ ظالم کا ساتھ دینا یہ تمام جہاں کی بربادی کا بندوبست کرنا ہے، اور مظلوم کی حمایت کرنا امن و سلامتی کو برقرار رکھنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تو ایسا احسان کیا ہے ان لوگوں پر جو آج ظلم و ستم وہاں ڈھا رہے ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے اشاراتی انداز میں کہہ کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ خیبر کا موقع ہے، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فاتح خیبر بن کر ابھرے، اس کے بعد رسول کریم علیہ السلام نے اس قوم کو وہاں سے ہٹایا نہیں، وہاں سے زمینیں چھین کر ان کو بھیجایا نہیں، بلکہ حبیب پاک نے ان سے فرمایا، اے یہودیو، ہم تمہیں اپنی زمین دے رہے ہیں، تم اس پر کاشت کرو، رہو، بسو، کھاؤ، پیو، اور قانون ہم تمہیں یہ دیتے ہیں کہ جو کچھ پیداوار ہوگی آدھی تم لو، آدھی مسلمانوں کو دو۔ اب اس پیداوار کو حاصل کرنے کے لیے عبداللہ بن رواحہ کو میرے آقا بھیجتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ آ کر ان کے سامنے اس طرح سے انتظام کرتے تھے کہ فرماتے تھے چلو پیداوار کو دو حصوں میں بانٹو، اس کے بعد فرماتے جو پیداوار کا حصہ تمہیں پسند ہے اے یہودیے وہ تم لے لو، جس کو تم چھوڑ دیتے ہو وہ ہم اٹھا کے لے جائیں گے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے، ارے ہماری تو آپ سے مقابلہ آرائی ہوئی ہے، یہ کیا بات ہے کہ آپ اختیار ہمیں سونپ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے یہودی قوم، میں جانتا ہوں تم نے نبیوں کو شہید کیا ہے، خدا کے پیغام کو جھٹلایا ہے، مگر تمہارا یہ سلوک ہمیں بے انصافی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، ہمارے نبی نے تمہارے ساتھ بھی عدل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو وہ کہنے لگے یہی عدل وہ ہے جس سے زمین بھی قائم ہے اور آسمان بھی قائم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔